درخواست کے نیچے العارض کے نیچے آپ کا تابعدار نہ لکھیں، کیونکہ تابعدار کا مطلب ہوتا ہے نوکر رکھنے والا۔ کا سالانہ امتحان میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں اشفاق شاہین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھی درخواست لکھنے کے لیے کون کون سی باتیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے چند اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے درخواست کو غیر ضروری طوالت نہ دیں، صرف اہم باتیں لکھیں۔ جب ہم ادھر ادھر کی باتیں لکھتے ہیں تو غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری، کوشش کریں کہ درخواست نئے صفحے سے شروع کی جائے، اس سے درخواست کا تاثر اچھا رہتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ درخواست کی پہلی سطر میں جس شخص کو درخواست دی جا رہی ہو اس کے نام کے ساتھ جناب لکھیں یا صاحب لکھیں، دونوں میں سے ایک لفظ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر بخدمت جناب پرنسپل، بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھنا مناسب نہیں ہے، یا جناب لکھیں یا صاحب لکھیں، اور جناب لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر۔ اگلا اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنے کالج یا شہر کا نام تحریر نہ کریں، الف ب جیم لکھ دیں شہر کی جگہ۔ مثال کے طور پر آپ یوں لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل الف ب جیم۔ عنوان کے سامنے طویل فقرہ نہ لکھیں۔ مثال کے طور پر فیس معافی کے لیے درخواست لکھیں، عنوان لکھ کے آگے فیس معافی کے لیے درخواست لکھیں۔ اتنا لمبا فقرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں لکھیں عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ ہمارا اگلا اہم نقطہ ہے کہ جناب عالی کیسے لکھیں اور کہاں لکھیں۔ جناب عالی دائیں طرف یا پھر درمیان میں تحریر کریں۔ یاد رکھیں جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت لگانا ضروری ہے۔ ندائیہ کی علامت یہ جو ایک ہے، یہ جسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور اس کے نیچے ڈاٹ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ندائیہ کی علامت۔ جب کسی کو پکارتے ہیں، جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں، جب کسی کو بلاتے ہیں تو یہ علامت استعمال کرتے ہیں۔ درخواست میں یہ علامت جناب عالی کے آگے لگانا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جناب عالیہ مت لکھیں اور جناب علیہ بھی مت لکھیں، جناب اعلیٰ بھی نہ لکھیں، اور جناب علی کے اوپر کھڑی زبر ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ صرف جناب علی لکھیں اور اس کے آگے ندائیہ کی علامت ڈال دیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں نفس مضمون کا آغاز کیسے کیا جائے۔ آپ نے اوپر 3 سٹیپ لکھ لیے، اس کے نیچے جو اصل مدعا بیان کرنا ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ نفس مضمون کا آغاز ایسے بھی کر سکتے ہیں، مؤدبانہ التماس ہے، یہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں گزارش ہے کہ، لکھ سکتے ہیں نہایت ادب سے ملتمس ہوں۔ جو آپ کا جی چاہے، جیسے آپ کو آسان لگے، سارے طریقے درست ہیں۔ برائے مہربانی مت تحریر کریں، برائے مہربانی نہ تحریر کریں، براہ مہربانی لکھیں۔ براہ مہربانی میرا یہ کام کر دیں، براہ ہے کے ساتھ لکھیں۔ برائے مہربانی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کے لیے، برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لہٰذا ہم نے لکھنا ہے براہ مہربانی۔ براہ مہربانی یہ لفظ درست ہے درخواست کے لیے۔ درخواست کے اختتام پر نیچے بائیں طرف العارض لکھیں۔ عرض گزار بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب درخواست ختم ہوتی ہے تو بائیں طرف نیچے العارض لکھیں، عرض گزار بھی لکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے اگر آپ العارض لکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے ہے العارض کے نیچے آپ کا تابع فرما تحریر کریں۔ اگر استاد کے نام درخواست ہے تو بہتر ہے آپ کا تابع فرما شاگرد لکھیں، یا جس طرح جس شخصیت کو درخواست دے رہے ہیں اس کے عہدے کے مطابق لکھ دیں۔ مختلف مخلص بھی آپ لکھ سکتے ہیں، نیچے آپ کا تابع دار مت لکھیں۔ درخواست کے نیچے العارض کے نیچے آپ کا تابع دار نہ لکھیں، کیونکہ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے نوکر رکھنے والا۔ تابع دار، دار عزت دار، عزت رکھنے والا، مالدار، مال رکھنے والا، اور تابع دار تابع رکھنے والا،
اوپر ہم فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں، نیچے لکھ رہے ہیں آپ کا تابع دار، آپ کو نوکر رکھنے والا، مناسب نہیں ہے، آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما۔ بائیں طرف تاریخ لکھیں، جہاں آپ نے آپ کا تابع فرما لکھا، جدھر آپ نے العارض لکھا، اس سے مخالف سمت اپوزٹ سائڈ پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ لکھنی ہے 11 یا جو بھی تاریخ آپ لکھیں اس کے آگے ڈیش لگائیں اور آگے مہینہ اور سن لکھ دیں، آگے حمزہ بھی ڈالیں۔ آگے ہے درخواست کا پیٹرن۔ بخدمت جناب پہلی سطر جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کو 1 نمبر مل جاتا ہے، یہ سمجھیے آپ کہ آپ کے آبجیکٹو نمبر ہیں۔ دوسرا عنوان، آپ عنوان لکھیں گے آپ کو 1 نمبر مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ دیکھیں گے، لیکن ضروری ہے کہ عنوان کے آگے یہ جو میں نے پہلے بتایا ہے، میں نے یہاں رابطے کی علامت لگائی ہے، یہ لازمی لکھنا ہے، رابطے کی علامت ضروری ہے۔ اس کے نیچے جناب علی، جناب علی کے آگے پھر یہ ندائیہ کی علامت لگانا ہے، اور اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے۔ نفس مضمون شروع کرتے ہیں، مؤدبانہ التماس سے شروع کر سکتے ہیں، گزارش ہے کہ سے شروع کر سکتے ہیں، 1 صفحے کی درخواست لکھنی ہے، اس سے زیادہ درخواست مت لکھیں۔ تاریخ کے آگے بھی آپ نے یہ رابطے کی علامت لگانا ہے، عنوان کے آگے بھی رابطے کی علامت لگائی تھی ہم نے، تاریخ کے آگے بھی رابطے کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد العارض اور آپ کا تابع فرما، اور نام، پھر اس کے آگے رابطے کی علامت، پھر آگے جماعت، اس کے رابطے کی علامت، رول نمبر اور اس کے آگے رابطے کی علامت۔ العارض آپ کا تابع فرما، نیچے الف ڈیش بے ڈیش جی بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ایسے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آئیے نمونے کے طور پر پرنسپل کے نام فیس معافی کی ایک درخواست دیکھتے ہیں۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ درخواست بہت اہم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل، سب سے اوپر والی لائن کوشش کریں درمیان میں لکھیں، بخدمت جناب پرنسپل، جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے۔ بخدمت جناب پرنسپل کاما گورنمنٹ کالج کاما الف بے جیم، گورنمنٹ کالج لکھ لیں، کالج لکھ لیں، اور آگے الف بے جیم لکھیں، شہر کی بجائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سٹیپ ہے عنوان، اور عنوان کے آگے بھی یہ علامت لازمی طور پہ لگانا ہے جسے رابطہ کی علامت، درخواست برائے فیس معافی، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جناب علی، جناب علی کے آگے بھی یہ علامت آپ نے ندائیہ یا فجائیہ کی لگانی ہے۔ ہم لکھتے ہیں مؤدبانہ التماس ہے کہ میں 1 سال سے آپ کے ادارے میں زیر تعلیم ہوں۔ دیکھیے مؤدبانہ لکھ لیں آپ، گزارش ہے لکھ لیں، میرا شمار کالج کے محنتی اور لائق طلبہ میں ہوتا ہے، گزشتہ برس کا سالانہ امتحان میں نے اچھے نمبروں سے پاس کیا، اس کے علاوہ بین الاضلاعی تقریری مقابلوں میں کالج کے لیے اول انعام بھی حاصل کر چکا ہوں۔ پہلے ہم نے بتانا ہے کہ میری خدمات کیا ہیں، میرا کردار کیا رہا ہے جماعت میں گزشتہ سال۔ آئیے آگے، میرے والد ایک کارخانے میں ملازم تھے، 2 ماہ سے کارخانہ بند ہو چکا ہے، ہمیں وجہ بتانی ہے کوئی ایسی مضبوط کہ جس کی بنیاد پر پرنسپل صاحب فیس معاف کر سکیں، اور والد صاحب کو کہیں ملازمت نہیں مل رہی، اس وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، والد صاحب تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، آپ سے گزارش ہے کہ میری گزشتہ کارکردگی مد نظر رکھتے ہوئے فیس معاف فرما دیں تاکہ میں اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ امید ہے کہ آپ درخواست پر ہمدردانہ غور فرماتے ہوئے احکامات صادر فرمائیں گے۔
اتنی درخواست کافی ہے۔ اور تاریخ کہاں لکھنا ہے؟ ہم نے دائیں طرف لکھنا ہے تاریخ۔ یہاں پہ تاریخ 11 لکھ کے آگے ڈیش لگانی ہے، اور آگے مئی اور 2023 یا جو بھی آپ لکھیں، اور اس کے بعد آگے العارض لکھنا ہے اس طرف، اور العارض کے نیچے ہم لکھیں گے آپ کا تابع فرما شاگرد۔ آپ کا تابع دار ہم جان چکے ہیں کہ نہیں لکھنا، تابع دار لفظ درخواست میں غلط ہے، کیونکہ تابع کا مطلب نوکر ہوتا ہے، تابع دار کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نوکر رکھنے والا، اور نیچے الف بے جیم لکھیں گے، اور اس طرح ہماری درخواست مکمل ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے کہ امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے درخواست کیسے لکھتے ہیں، کون کون سے نکات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اگلے کسی لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔